بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا 9th کلاس میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر آپ کو اپلوڈ کر کے دیا تھا، اس میں ہم نے کرنل محمد خان صاحب کا انٹروڈکشن، جو ہمارے آج کے سبق کے مصنف بھی ہیں، کرنل محمد خان صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو بتایا تھا کہ 1910 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی. دوسری جنگ عظیم میں یہ فوج میں بھرتی ہو گئے اور پھر کارہائے نمایاں مختلف مقامات کے اوپر انہوں نے سر انجام دیے. سبق کا نام سفارش طلب ہے. صنف ادب کے اعتبار سے ایک طنزیہ اور مزاحیہ مضمون ہے. ماخذ بزم آرائیاں، یہ مصنف کی کتاب ہے، وہاں سے دیا گیا ہے. سبق کے ہم نے پہلے 2 پیراگراف پڑھے تھے. اس کے اندر جو اہم بات تھی کہ سفارش کو ڈاکہ کیوں کہا گیا. مصنف کے ایک دوست ہیں آغا صاحب، مصنف خود بھی کرنل ہیں، تو ان کے جو دوست تھے آغا صاحب، انہوں نے سفارش کو ڈاکہ کہا. اس لیے کہا کہ جب کوئی سفارش طلب آ جاتا ہے اور سفارش کرتا ہے، اس کی سفارش پر اگر نوکری یا کوئی بھی چیز اسے دے دی جاتی ہے تو یہ اس شخص کے حق پر ڈاکہ ہے جو اس کا حق رکھتا ہے. جو میرٹ پر پورا اترتا ہے اس کو وہ چیز نہیں ملتی، دوسرے شخص کو مل جاتی ہے، تو ایک شخص کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، برابر ہے. اس لیے مصنف کو آغا صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایک ڈاکہ ہے جو سفارش کے ذریعے ڈالا جاتا ہے. تو اب آ جاتے ہیں آج کے سبق کی جانب. آج کے سبق میں مصنف اس سے آگے ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ ایک مزاحیہ اور طنزیہ مضمون ہے. کسی جگہ آپ کو مصنف طنز کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کسی جگہ آپ کو مزاح کا پہلو نمایاں نظر آئے گا، اور جگہ جگہ پر آپ کو ادبی شاہکارے بھی ملیں گے. اس لیے اپنی پینسل اور اپنا جو رجسٹر ہے اپنے پاس رکھ لیں، ساتھ ساتھ آپ الفاظ معنی لکھتے جائیں، اور جو مرکبات وغیرہ بتائے جاتے ہیں وہ بھی لکھتے جائیں. اسپیشلی انڈر لائن کر کے لکھیں تاکہ آپ کو فائدہ رہے، اور جو آبجیکٹیو بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ لکھنے ہیں. تو آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. سفارش کے جراثیم. اب یہاں پر سفارش کو ایک جسم دے رہے ہیں مصنف، ٹھیک ہے جی. اب سفارش وہ چیز ہے جو نظر تو نہیں آ رہی ہے آپ کو سامنے، لیکن اب یہاں سے دیکھیں، تجسیم نگاری اور خوبصورت انداز میں آپ کو ایک تصویر بنا کر مصنف پیش کریں گے کہ سفارش کیا چیز ہے. سفارش کے جراثیم مکھی، مچھر یا چوہے نہیں پھیلاتے. جیسے عام طور پر جراثیم سے مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، مچھر پیدا ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں پھیلاتے، ہوتے جراثیم ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں پھیلاتے. اپنے اقربا اور دوست پھیلاتے ہیں. اقربا رشتہ دار، ٹھیک ہے. سفارش کے ذریعے اکثر اپنے رشتہ داروں کو چیزیں دی جاتی ہیں، نوکریاں دی جاتی ہیں یا دوستوں کو دی جاتی ہیں. تو سفارش سے مکھی، مچھر یا چوہے نہیں پھیلتے بلکہ دوست اور رشتہ دار پھیل جاتے ہیں. اچانک ایک اجنبی نا آشنا، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، رکہ لے کر آتا ہے. رکہ سے مراد کیا ہے جی؟ ایک چھوٹا خط جس میں مختصر سی تحریر ہوتی ہے، جس پر اشد ضروری بہت ضروری اور بصیغہ راز جیسے تاکیدی الفاظ لکھے ہوتے ہیں. بصیغہ راز، رازدارانہ، یہ ایک راز ہے، اسے آپ خود ہی پڑھیں، کسی اور کو نہ بتائیں. بصیغہ راز جیسے تاکید کرنا، کسی بات کو بار بار دہرانا، اصرار کرنا کہ بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہی ہے. الفاظ لکھے ہوتے ہیں. آپ خط کھولے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ چچا جان کی جانب سے ایک اور سفارش نازل ہوئی. چچا جان نے ایک اور سفارش کر دی ہے. اور حامل رکہ یوں لگتا ہے، حامل اٹھانے والا، ٹھیک ہے، جس نے رکہ اٹھایا ہوا ہے، وہ خط اٹھایا ہوا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سفارش کے تعاون کا ایک اور چوہا گرا ہو. سفارش کے تعاون ویسے عام طور پر کینسر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ بیماری ہے جو چوہوں میں پائی جاتی ہے. جو چوہوں میں بیماری پائی جاتی ہے اسے تعاون کہا جاتا ہے. تعاون کا ایک اور چوہا گرا ہے. آپ لفافہ کھول کر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے. اب کیا لکھا ہے وہ مصنف آپ کو بتا رہے ہیں. کیا لکھا ہے دیکھیں. عزیز من، میرے پیارے. عزیز من کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے. حامل رکہ، جس نے یہ خط اٹھایا ہوا ہے، شیخ حاضر دین میرے ایک دوست کے داماد ہیں.
چچا جان کے دوست ہیں، حاضر دین ان کا نام ہے، اور یہ جس نے رکا اٹھایا ہوا ہے یہ ان کے داماد ہیں، یعنی اپنے دوست کے داماد کی سفارش کر رہے ہیں۔ داماد بیٹی کے شوہر کو کہتے ہیں۔ بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے ہی شریف آدمی ہیں۔ اتفاق سے ان پر چینی بلیک کرنے کا مقدمہ بن گیا ہے۔ چینی بلیک کرنا، بلیک کرنا آپ کو پتہ ہے، چوری چھپے پھر مہنگے داموں بیچنا۔ ایک چیز جب مارکیٹ میں ضرورت ہو اس کو چھپا دیا جائے، جیسے چینی ہے یا آٹا ہے، تو اس وقت لوگوں کو مجبور ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے، اور بلیک میل، یہ جو بلیک کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے، اور جب لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں یہ اس کو تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں اور اس کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، یہ بلیک کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بلیک کرنے کا مقدمہ بن گیا ہے، جس کی تفتیش، ٹھیک ہے جی، باز پرس، یہ جس کو آپ کہتے ہیں انویسٹیگیشن، مسٹر انصاری کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے دیانتدار قسم کے آدمی ہیں، دیانتدار امانت دار قسم کے آدمی ہیں، وہ بےایمانی نہیں کرتے ہیں اور کسی کی سنتے ہی نہیں، مگر پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتے رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلو ہیں۔ ہم جماعتوں کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے، جیسے آپ اپنی کلاس فیلو کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کے کلاس فیلو ہیں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، بڑا حق ہوتا ہے۔ اسی وقت مسٹر انصاری سے ملو، آپ کو چچا جان کہہ رہے ہیں کہ حکم دیتا ہوں کہ اسی وقت مسٹر انصاری سے ملو اور شیخ صاحب کی گلو خلاصی کرا دو، گلو خلاصی، جان چھوڑاؤ، اس کی جان چھوڑاؤ، اس پر جو مقدمہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شیخ حاضر دین صاحب کے داماد پر، ان کی جان چھڑا دو کیونکہ وہ آفیسر آپ کے دوست ہیں، ورنہ شریف آدمی مفت میں جیل میں سڑتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ شریف آدمی مفت میں جیل میں سڑتا رہے گا۔ آخر کون ہے جو آج کل بلیک نہیں کرتا؟ والسلام۔ ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ بلیک کرتے ہیں، تو اس نے بھی کر دیا ہے، لہٰذا اس کی تم جان چھڑا دو۔ اب اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ایک عام جو بیماری ہے اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ اکثر اپنے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کر لیتے ہیں، اور پھر جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور جیل سے نکل جاتے ہیں۔ کتنے بولے ہیں، اب مصنف آگے تبصرہ کر رہے ہیں چچا جان پر، کتنے بولے ہیں، بولے کے معنی کیا ہے جی؟ سادے ہیں آپ کے چچا جان، چونکہ حاضر دین ان کے دوست کے داماد ہیں، حاضر دین ان کے دوست کے داماد ہیں، لہٰذا چور ہوتے ہوئے بھی چور نہیں ہے، لہٰذا چور ہوتے ہوئے بھی چور نہیں ہے، بلکہ شریف آدمی ہیں، اور اتنے شریف کے جیل میں قدم رکھا تو گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جیسے فروٹ ہوتے ہیں یا باقی سبزی وغیرہ ہوتی ہے، جب آپ اس کو ویسے پھینک دیتے ہیں تو وہ گل سڑ جاتی ہے، خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، گل سڑ جائیں گے، وہ صرف چینی کی بوری میں پھلتے پھولتے ہیں، چینی کی بوری میں ہی نشو نما پاتے ہیں، باقی اگر انہیں باہر پھینک دیا جائے تو وہ گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ طنز کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا یہ طنزیہ اور مزاحیہ مضمون ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہاں کتنا پاجی ہے، کتنا پاجی، کمینہ یا رذیل، کتنا پاجی ہے مسٹر انصاری۔ اب یہ طنز ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں یہ شریف اور دیانتدار قسم کا آدمی ہے مسٹر انصاری، جو امانتدار آفیسر ہے، جو دن دہاڑے سب کے سامنے دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ رہے آپ تو اگر شیخ حاضر دین کو اس ظالم انصاری کے پنجے سے نہ آزاد کرایا تو آپ سا نالائق بتیجا تیسری دنیا میں بھی کہیں نہیں ملے گا۔ اب یہ سارے کا سارا طنز کیا جا رہا ہے کہ چچا کی بات نہ مانی تو آپ نالائق تصور کیے جائیں گے، آپ کیا کیے جائیں گے؟ نالائق تصور کیے جائیں گے۔ اب بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ دراصل چچا جان اتنے بھولے نہیں ہیں، اتنے سادے نہیں ہیں جتنے خطرناک ہیں، ایسے جراثیم بردار، جراثیم سے بھرے ہوئے، جراثیم والے، مراد کیا جی؟ جراثیم والے چچا جان کو اولین فرصت میں، اولین پہلی فرصت مہلت میں کیا کیا جائے جی؟ DDT سے، جس کو آپ ڈیٹول بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جراثیم مارنے کی ایک دوا ہے، کیا ہے؟ دوا ہے DDT۔ ٹھیک ہے جی،
DDT سے نہلانا چاہیے، ڈیٹول سے نہلانا چاہیے۔ اگر وہ خود اس غسل سے بچ بھی نکلیں، پہلے تو یہ کہ چچا کو ہی مار دینا چاہیے، اسے چچا کی ہی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خود بچ بھی نکلیں تو ان کے جراثیم تو تلف ہو جائیں، ان کے جراثیم تو تلف ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اب اس پیراگراف میں جو چچا نے سفارش کی ہے تو چچا کا حل بتایا ہے کہ اصل غلطی شیخ حاضر الدین صاحب یا اس داماد کی نہیں ہے، بلکہ اصل غلطی چچا جان کی ہے، جو غلط بات کو آگے صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تعلقات کی بنا پر۔ تو مصنف کہتے ہیں ایسے چچا جان کو تو پہلی فرصت میں ان کے جراثیم جو ہیں سفارش کے ختم کرنے چاہیے۔ اگر جراثیم کے ساتھ چچا نہیں ختم ہوتے تو کم از کم جراثیم ہی ان کے ختم کر دینے چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، چند سفارش طلب بلیک میل کی تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ تکنیک کہتے ہیں ہنر کو یا فن کو، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی کوئی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، جیسے گیم میں کسی کی خاص ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ بہت اچھا کھیلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلیک میل کرنا، ٹھیک ہے، بلیک میلنگ کے بہت سے انداز ہوتے ہیں۔ کسی کی کوئی غلطی دیکھ کر یا کسی کی کوئی کمی آپ کے پاس ہوتی ہے، پھر آپ اس کو بلیک میل کرتے ہیں، یا پھر کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی اچھا دوست ہے، آپ اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ سے دوستی ختم کر لوں گا۔ استعمال کرتے ہیں، آپ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ سواری رکتی ہے، سواری آ کر آپ کے گیٹ کے سامنے رک جاتی ہے۔ اب سواری کے اوپر کون سوار ہوتا ہے؟ ایک حضرت ہنستے کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت بے تکلفی سے، بے تکلف کی معنی میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، آزادی سے آپ کو دور ہی سے سلام پھینکتے ہیں۔ سلام پھینکتے ہیں سے مراد کیا ہے جی؟ سلام کرتے ہیں۔ اب دور ہی سے آپ کو سلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قریب آ کر صرف ہاتھ نہیں ملاتے بلکہ معانقے کے لیے، معانقہ کس کو کہتے ہیں جی؟ گلے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ معانقے کے لیے بازو بھی کشادہ کرتے ہیں، کشادہ کھولنا، کھلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قریب آ کر سلام ہی نہیں کرتے بلکہ معانقے کے لیے بازو بھی کشادہ کرتے ہیں۔ معانقے سے بچنا آپ کی قسمت یا ہاتھ کی صفائی پر منحصر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ معانقے سے بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بچوں کو نام سے بلا کر ایک ایک کو گود میں لیتے ہیں۔ اب یہ بچوں کے نام بھی انہیں آتے ہیں، سنتے جائیں۔ پہلے ہاتھ کی بجائے گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بچوں کے نام لے کر بلاتے ہیں اور گود میں لیتے ہیں۔ اپنی عمر کے مطابق بھابھی یا بٹیا کا مزاج دریافت کرتے ہیں۔ مزاج دریافت کرنا، مزاج کہتے ہیں طبیعت کو دریافت کرنا، پوچھتے ہیں۔ اب جو آئے ہیں اگر زیادہ عمر کے ہیں تو وہ آپ کی جو وائف ہیں، گھر والے کی جو ہوتی ہیں، ان کو بیٹی کہتے ہیں۔ اگر برابر عمر کے ہیں، درمیانی عمر کے ہیں تو وہ بھابھی کہتے ہیں اپنی عمر کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ باہر نہیں آتی تو حیرت سے کہتے ہیں ارے مجھ سے پردہ، چچا سے، یعنی اپنے آپ کو چچا کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں آپ کا چچا ہوں۔ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے حواس ابھی بجا ہیں، حواس ہوش کو کہتے ہیں، بجا ٹھیک ہیں تو کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، یعنی بیگم صاحبہ گھر پر نہیں ہے، ہمسائی سے ملنے گئی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ذات شریف انسان کون ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئی، گلے بھی ملے، سلام بھی کیا، بچوں کے نام بھی انہیں یاد ہیں اور آپ کی گھر والی کا بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن اب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ذات شریف، یہ بھلے آدمی کون ہیں جو آپ کے گھر پر نازل ہو چکے ہیں۔ اور اس بے تحاشا بے تکلفی کے بعد، اتنے آزاد ماحول میں انہوں نے آپ سے بات چیت کی ہے اور سب کے نام بھی انہیں آتے ہیں، اتنے بے تحاشا بے تکلفی کے بعد آپ ان سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اتنے زیادہ انہیں آپ کے بارے میں انفارمیشن ہے، ڈیٹیل میں وہ باتیں کر رہے ہیں، اب انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ مجھے اتنا جانتا ہے اور میں اس کو نہیں جانتا، تو پھر وہ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ کی زبان سے صرف اتنا نکلتا ہے کہ مزاج اچھے ہیں، آپ کی طبیعت، مزاج کیا مراد ہے؟ طبیعت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جواب میں وہ نہ صرف اپنے مزاج کی داستان، اپنی طبیعت کی کہانی سناتے ہیں، بلکہ اپنے ریاض، نواز، جمیلہ اور
موتی کتے تک کی کیفیت مزاج سب کی طبیعت بیان کر دیتے ہیں، اور آپ کے تمام رشتہ داروں کے تازہ کوائف، تازہ حالات کہ آپ کا فلاں رشتہ دار اس وقت کیا کر رہا ہے، کیسی حالت میں بھی پیش کر دیتے ہیں۔ آپ حیرت سے ان کا منہ تکتے ہیں، منہ تکنا منہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ابھی سنبھلنے ہی نہیں پاتے کہ سفارش پیش کی جاتی ہے۔ اب سفارش پیش کر رہے ہیں کہ بھائی اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ ہاں بھائی، تو تم نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں کہ ہم آئے کیسے ہیں۔ وہ جانتے ہو نا اپنے مرزا صاحب، ارے جن کے ہاں اپنے حمید کی منگنی ہوئی ہے، انہوں نے ٹھیکے کے لیے ٹینڈر دے رکھا ہے۔ اب یہ ٹینڈر کس کو کہتے ہیں؟ ٹینڈر، ٹھیک ہے جی، ٹینڈر کہتے ہیں ٹھیکے کی درخواست۔ جیسے روڈوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں یا بڑی بڑی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ بنائی جاتی ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر درخواستیں دی جاتی ہیں، اور حکومت کی طرف سے کسی ایک ٹھیکیدار کو وہ ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ اب اس میں اس کو دینا چاہیے جو اچھا ٹھیکیدار ہو، جس کے پاس لائسنس اصلی ہو، جس کا ایکسپیرینس ہو، اور جس نے پہلے بہت اچھے کام کیے ہو۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پر سفارش آ رہی ہے، ٹھیکے کے لیے ٹینڈر دے رکھا ہے، اور سنا ہے تم کل صبح ہی یہ ٹینڈر کھول رہے ہو، اب یہ ٹھیکہ آپ دے رہے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ خود میں نے ہی ٹینڈر دیا ہے۔ اب یہ سفارش کرنے آئے ہیں مرزا صاحب کے، ٹھیک ہے جی، جن کے ہاں ان کے بیٹے یا ان کے رشتہ دار حمید کی منگنی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ مجھے ٹھیکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیکہ دینے والے، یہ انہیں بھی نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ جان نہ پہچان اتنا بڑا جرم کروا رہے ہیں، اور اس صفائی اور بے تکلفی سے ارتکاب ہے، بے تکلفی آزادی سے ارتکاب ہے، قبول کر رہے ہیں کہ بھائی میں یہ غلط کام آپ سے کروانے آیا ہوں، لیکن آپ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے، ابھی آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ میں کیا کروں، نہ میں ان کو پہچانتا ہوں، نہ کوئی اور ان کی رشتہ داری ہے، نہ دوستی ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے، بھائی کہیں بہت زیادہ قاعدے قانون کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ اب یہ نہیں کہ آپ رولز کو دیکھنا شروع کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں ہوتی اور یہ چیز ایسے نہیں ہوتی، ان چیزوں میں آپ نہ پڑیں۔ کیوں نہ پڑیں؟ اب وہ وجہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کل یہ عارضہ سے مراد کیا ہے جی؟ مرض یا بیماری عام ہونے لگا ہے۔ کون سا؟ کوئی بات کہو مانتے ہی نہیں، ملک قوم پاکستان کو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات اسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہیں کہ سفارشوں کی وجہ سے یا ٹینڈر وغیرہ نااہل لوگوں کو دیے جاتے ہیں، یہ رونا ہر ایک روتا ہے۔ اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا دماغ ابھی سلامت ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اخ 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 اخ، یہ ہنستے نہیں، جیسے زور سے آپ زور سے اس نے کہا لگایا ہے، اخ 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 اخ، اور زور سے آپ کا کندھا تھپکاتے ہیں۔ تھپکاتے کا مطلب کیا ہے جی؟ آمادہ کرنا۔ جیسے آپ کسی کو کسی بات پر آمادہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایسے اس کے کاندھے پر ایسے آہستہ آہستہ ہاتھ کو لگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے کہ راضی کرنے کے لیے تھپکاتے ہیں۔ گویا پیشگی وقت سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا انکار دیوانگی کی علامت ہوگی۔ دیوانگی پاگل پن کو کہتے ہیں، انڈر لائن بھی کیا ہوا اور آپ کو معنی بھی لکھ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی لکھیں گے ساتھ ساتھ جو معنی آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ دیوانگی کی علامت ہوگی، اور اس کے بعد اگر واقعی عذر کرتے ہیں، عذر بہانے کو کہتے ہیں، تو حضرت ایک اور کہا لگاتے ہوئے کہتے ہیں، تو دوبارہ ہنستے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نہ کہتا تھا یہ بیماری آج کل عام ہے، ہر بات میں پاکستان، ارے میاں پاکستان کا اللہ مالک ہے۔ پاکستان کا کون مالک ہے جی؟ اللہ مالک ہے۔ اس طرح دنیا کے کام نہیں چلتے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے کاموں میں لگنے والے دنیا دار لوگ ہیں، ہم قائد اعظم تھوڑے ہی ہیں۔ ہاں کر لو بھئی، قائد اعظم جو ہے وہی پاکستان بنانے والے تھے اور نیک قسم کے آدمی تھے، ہم تو ایسے لوگ نہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ سادہ لفظوں میں
اب مصنف جو ان کی سفارش تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں کہ سادہ لفظوں میں اس فلسفے کے معنی یہ ہیں، یہ جو انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی بات جو سمجھنی مشکل ہے، یہ جو فلسفہ بیان کیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان کو چلانے کی تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، دیانتداری فقط قائد اعظم کے لیے ہے، فقط صرف قائد اعظم کے لیے ہے کہ وہی دیانتدار تھے، اور ہمارا کام صرف دنیا داری ہے۔ لفظ دنیا داری 3 اجزاء کا مرکب ہے۔ لفظ دنیا داری کتنے اجزاء کا مرکب ہے؟ اجزاء جز کی جمع ہے، حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ایک چیز کے بہت سارے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں سے مل کر بنتی ہے، وہ ٹکڑے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجزاء جز کی جمع ہے، اجزاء کا مرکب ہے، اور مرکب بھی آپ کو پتہ ہے، بہت ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں مرکب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ جو دنیا داری ہے 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے، یہ بھی طنز ہے، حالانکہ دنیا داری ان سے نہیں مل کر بنتا، یہ طنز کر رہے ہیں۔ نمبر 1 چوری، دنیا دار آدمی وہی ہوگا، وہ کہتے ہیں جو چوری کرے گا۔ رشوت اور خواہش پروری، رشوت کہتے ہیں ناجائز طور پر کام کرنے کے لیے کس سے پیسے لینا، اور خواہش پروری اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ٹھیک ہے جی، اقربا پروری بھی جس کو کہا جاتا ہے، خواہش پروری۔ ایسے سفارش طلبوں سے گلو خلاصی کا مؤثر طریقہ ایک ہی ہے۔ گلو خلاصی کہتے ہیں جان چھڑانے کا مؤثر اثر کرنے والا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب یہ بات اہم ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ سفارش طلب سے آپ کیسے نپٹیں گے۔ مصنف یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ مسکرا کر ان کا بازو تھامیں، ان کا بازو پکڑیں، انہیں گھر کے دروازے تک لے جائیں، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں کھینچنے یا گھسیٹنے کی ضرورت پڑے تو یہ ضرورت بھی پوری کریں۔ اگر کھینچنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو کھینچیں، اگر کھینچنے سے نہیں ہوتے تو گھسیٹیں ان کو، ٹھیک ہے جی، یہ ضرورت بھی پڑے۔ آخر پھاٹک پر پہنچ کر، پھاٹک گھر کا جو آخری مین گیٹ ہے یا دہلیز ہے، ٹھیک ہے، پر پہنچ کر خندہ پیشانی سے خدا حافظ کہیں، مسکرا کر، پیشانی پر مسکراہٹ جیسے لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بل نہ ڈالیں، مسکراتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہیں اور پھاٹک سے باہر کر دیں۔ لازم نہیں ہے کہ اس عمل میں فقط ہاتھوں سے کام لیں، یعنی اس میں اگر آپ لاتیں بھی ماریں تو ان کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ لاتیں مار کر ایسے بدبخت کو دروازے سے باہر کر دیں۔ اس پیراگراف میں نہایت اہم باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو دنیا داری ہے یہ 3 باتوں کا مرکب ہے، 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے چوری، دوسرا ہے رشوت، اور تیسرا ہے خواہش پروری، یعنی رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ پھر اس کے بعد مصنف نے سفارش طلب سے نمٹنے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ اسے آرام سے، پیار سے دروازے کی طرف لے کر جائیں، اگر نہ جانا چاہے تو گھسیٹیں، کھینچیں، اور دروازے سے باہر اگر نہ جانا چاہے تو ہاتھوں سے باہر کرنے کی کوشش کریں، نہ جا رہا ہو تو لاتیں مار کر اس کو گیٹ سے باہر پھینک دیں۔ تو آ جائیں اب ہم اپنے آج کے سبق کے اہم پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے جو اہم باتیں پڑھی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو بیٹا آج کے سبق میں جو ہم نے اہم باتیں پڑھی ہیں وہ بلیک میلنگ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور آپ کے سارے خاندان کے نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ ان سے چھوٹی سی بات کرتے ہیں وہ اس کو لمبا کر کے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے بلیک میل کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ ہاں، مصنف نے نمٹنے کا کون سا طریقہ بتایا؟ تو مصنف نے جو نمٹنے کا طریقہ بتایا یہی بتایا کہ پہلے انہیں پیار سے باہر کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ پیار سے باہر نہیں ہوتے ہیں تو انہیں گھسیٹیں، گھسیٹنے کے ساتھ بھی اگر وہ باہر نہیں ہوتے ہاتھوں سے باہر دھکا دیں، ہاتھوں سے باہر نہیں ہوتے ہیں تو لاتیں مار کر ان کو گھر سے باہر کر دیں۔ ایسے سفارش طلبوں سے نمٹنے کا سب سے بہتر انداز یہی ہے۔ تو بیٹا آج کے جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے جو الفاظ معنی آپ کو بتائے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے ان سب کو لکھ لینا ہے اور اس کے بعد گوگل کلاس روم کے اندر مجھے سینڈ کر دینا ہے، اور ساتھ ہی اپنی کاپیز کے اندر بھی لکھ لینا ہے، اور جب آپ کا ہوم ورک آتا ہے تو اس وقت آپ کی کاپی کے اندر لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ لازمی آپ کو ڈیلی بیسس پر بتایا جاتا ہے کہ جو ڈیٹ آپ کو دی جاتی ہے کالج کی طرف سے، میسج کیا جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ آپ کی کاپیز لانے کی ہے کالج میں، تو آپ کو لازمی ہے کہ وہ کاپی لائیں، کیونکہ جب آپ اسکول آئیں گے، اب آگے ہماری کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں، اس وقت آپ کی کاپیاں، جن بچوں کی کاپیاں کمپلیٹ نہیں ہوں گی
تو انہیں پھر بہت زیادہ ان کے اوپر برڈن ہوگا، بوجھ ہوگا، پھر کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی بات آپ نے اگر پوچھنی ہو تو مجھ سے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔